ریما کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل بھی کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس ماحول میں احتجاج اور اتنے بڑے بڑے دعووں کے ساتھ احتجاج کرنے سے یا نہیں؟ جی شکریہ لینا. ایک چیز جو حاصل کی، واپس کچھ ایئر ٹائم انہیں مل گیا، کیونکہ جیسے شہزاد بات کر رہے تھے کئی مہینوں سے اپریل آنورڈز پی ٹی آئی آلموسٹ ارریلیونٹ ہو گئی تھی. ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس آلموسٹ ارریلیونٹ ہو گئی تھی. عمران خان صاحب جو اس سے پہلے ہیڈ لائنز میں رہتے تھے کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر، وہ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، ان پہ بات چیت ہی ختم ہو گئی تھی. تو اب ایٹ لیسٹ کچھ دن لوگوں نے بات کی ہے ان کے بارے میں، لیکن انفارچونیٹلی، اور میں انفارچونیٹلی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن فورس ہو، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ اور کون ہے جو وہ لیڈ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہو، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایسی آواز ہونی چاہیے، کوئی ایسے گروپس ہونے چاہیے جو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، جو سوال پوچھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو کرنا چاہو آپ کرو اور اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی احتساب نہ ہو، کوئی آپ کو چیلنج کرنے والا نہ ہو. تو اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. لیکن پی ٹی آئی وہ رول پلے نہیں کر پا رہی. میں سہیل صاحب سے بالکل اگری کرتی ہوں. آپ پی ٹی آئی کی جو تاریخ دیکھیں، جس طرح وہ بنیاد اس کی دیکھیں، اس کے بعد ان کو جب 2018 میں پاور ملی، اس کے بعد انہوں نے آرگنائزیشن پہ کام نہیں کیا. انہوں نے عمران خان کی پاپولیرٹی بائی اینڈ لارج اس پہ وہ چلتے چلے آئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ساتھ تھے پی ٹی آئی کے شروع سے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. پھر بالکل ایک نئی پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل نئی 2000 پچھلے سال کے الیکشنز میں آئی. ان کی آپس میں کوئی کوہیشن نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی گروہ بہت زیادہ ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی کا پرسپیکٹیو، پارٹی کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ کون دیتا ہے. تو یہ سب مسائل ہیں پی ٹی آئی کے لیے، جو پاکستانی عوام کے لیے، ناٹ صرف ان کے ووٹرز کے لیے نہیں، بٹ پاکستانی عوام کے لیے ایک مطلب انفارچونیٹ بات ہے. دوسری چیز ایک اور ہے کہ اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز نہیں، آپ سول سوسائٹی کی بھی کچھ دیکھتے ہیں شمولیت ہوتی ہے. اگر جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے وہ رشتہ بھی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ نہیں بنایا. ایک لیک آف ٹرسٹ ہے. اس میرا خیال ہے پرسپیکٹیو سے بھی اگر آپ دیکھیں، ابھی بھی لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے، کال آؤٹ ہی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہ آپ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. ابھی بھی وہ ابیوسو کلچر کافی حد تک وہی ہے، وہ ختم نہیں ہوا. تو اس طرح جو لیک آف ٹرسٹ ہے کہ آپ سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کے چلیں، وہ بھی انفارچونیٹلی نہیں رشتہ بن سکا. اور کچھ یادیں بھی بہت تازہ ہیں علینا. مطلب کہنا میں تو آسان ہے، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے، حقوق کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ لوگ پروٹیسٹ کا کہہ رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ ہی کی آواز دبائی ہو، تو پھر وہ جوش، وہ پیشن، وہ مشکل ہے. اور وہ ایک انسانی فطرت ہے. میرا خیال ہے اس پہ آپ کرٹیسزم بھی زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ سب میرا خیال ہے وجوہات ہیں. تو میں اس کل کی جو پروٹیسٹ ہے اس کو میری نظر میں وہ زیادہ کچھ اچیو نہیں کر پائی. لیکن چلیں، بات چیت اب اس پہ ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی ایٹ لیسٹ یہ دکھا رہی ہے کہ ہم بھی ہیں، ہمارے بارے میں بھی بات کر لیں. عمران خان صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں، ان کے اور بھی اب اتنے زیادہ لیڈرز جو ہیں انہیں سزائیں ہو چکی ہیں. لیکن سوال پھر یہ اٹھتا ہے نا کہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہونا بھی تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دہ ہے؟ کیونکہ اس وقت جس طرح سے بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی ہمیشہ احتجاج کی کال دیتی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ وعدے وفا نہیں کرتی. پی ٹی آئی کے لیے نکلتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ان کی، لیکن پھر وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا.